اگر آپ مسلمان بھی نہیں ہیں تب بھی آپ نے لفظ حرام ضرور سنا ہوگا۔ لفظ حرام کا مطلب ہے وہ کام جو اسلامی قانون کے حساب سے منع فرمائے گئے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو اسلام نے حرام قرار دیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ آف اسلامک فیکٹس۔ مائی نیم از محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سرسی سادات ازداری۔ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان 10 کاموں کے بارے میں جو اسلام نے حرام قرار دیے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا نہ بھولیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے ان 10 کاموں کو نمبر 10 سے لے کر نمبر 1 تک ڈسکرائب کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نمبر 10 کی طرف، جو ہے مسٹریٹنگ ود یور وائف، اپنی زوجہ کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا یا اس کو پریشان کرنا۔ اس مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی زوجہ کے لیے سب سے اچھے ہیں اور میں اپنی زوجہ کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ جو لوگ اپنی زوجہ کو پریشان کرتے ہیں اس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ اس آدمی کی نماز اور اچھے کاموں کو قبول نہیں کرے گا جو اپنی زوجہ کو پریشان کرتا ہے، اور وہ دوزخ میں جانے والے لوگوں میں سب سے پہلا ہوگا۔ نیکسٹ حرام ان اسلام از چارجنگ انٹرسٹ، سود لینا یا بیاض لینا۔ بیاض لینے کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور بیاض لینے والے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا کہ اور جو لوگ بیاض کھاتے ہیں وہ بس اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح وہ آدمی اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور یہ اس لیے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بیاض بھی تو تجارت جیسا ہی ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو جائز اور بیاض کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جس کو اس کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا رہا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے، لیکن جس نے پھر یہی کام کیا تو ایسے ہی لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ بیاض کو گھٹاتا اور مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کے حق ماننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہیں جو بیاض باقی رہ گیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 278 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ڈر رکھو اور جو کچھ بیاض باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ The next حرام in Islam is drinking alcohol، شراب پینا۔ شراب پینے کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا، وہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان سے یہ ایک بڑا گناہ ہے اور مردوں کے لیے اس کے کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کے گناہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہیں شراب کے بارے میں سورہ المائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، یہ شراب، جوا، دیوستان اور پاسد و گندے شیطانی کام ہیں، آپ ان سے دور رہو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ وہیں شراب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب سبھی برائیوں کی جڑ ہے اور یہ برائیوں کے لیے سب سے شرمناک ہے۔ اور شراب پینے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اللہ اس کی 14 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ The next حرام in Islam is slaughtering the animal in the wrong way، غلط طریقے سے ذبیحہ کرنا یا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لینا۔ آپ لوگ اسے نہ کھاؤ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اس مسئلے پر قرآن میں اللہ نے سورہ الانعام آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا کہ اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک وہ تو حکم کی نافرمانی ہوگی۔ اور ذبیحے کے سلسلے میں سورہ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون ہم تک پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تمہارا تقوی۔ The next حرام in Islam is eating pork، سور کا گوشت کھانا۔ سور کے گوشت کھانے کو اسلام نے قطعاً حرام قرار دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 173 میں ارشاد فرمایا، اس نے تو تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام قرار دیا ہے۔ اس پر بھی جو بہت زیادہ مجبور اور لاچار ہو جائے، وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا حرام قرار دیا ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گھٹ کر، چوٹ کھا کر، اونچائی سے گر کر یا سینگ لگنے سے مر گیا ہو، یا کسی وحشی جانور نے پھاڑ کھایا ہو، حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے جس کا تم نے ذبیحہ کر لیا ہو۔ نیکسٹ حرام ان اسلام از مرڈر، کسی کا قتل کر دینا۔ کسی کے قتل کرنے کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو بے وجہ قتل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ المائدہ
आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, किसी आदमी को किसी के खून का बदला लेने या ज़मीन पर फसाद फैलाने के अलावा किसी और वजह से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इंसानों को मार डाला, और जिसने उसे ज़िंदगी दी उसने मानो सारे ही इंसानों को ज़िंदगी दी। वहीं किसी को बेवजह कत्ल करने के लिए अल्लाह ने कुरान में सूरह अन्निसा आयत नंबर 93 में इरशाद फरमाया, और जो आदमी जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल करे तो उसका बदला जहन्नुम है जिसमें वो सदा रहेगा, और अल्लाह का अजाब और फिटकार है, उसके लिए अल्लाह ने बड़ी सज़ा तैयार कर रखी है। द नेक्स्ट हराम इन इस्लाम इज़ ब्लैक मैजिक, काला जादू। काले जादू को भी इस्लाम ने हराम करार दिया है, और हमारे ख़वातीन इस बात पर तवज्जो करें कि काले जादू या जादू को अल्लाह ने कुरान में कुफ्र करार दिया है। अल्लाह ने सूरह अल-बकरा आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाया, वो लोग जो जादू सिखाते थे और उस चीज़ में पड़ गए जो बाबिल में दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारी गई थीं, और वो किसी को भी ना सिखाते थे जब तक कि हम कह न देते, तो बस एक इम्तिहान है तो तुम कुफ्र में ना पड़ो। तो लोग उन दोनों से वो कुछ सीखते हैं जिसके ज़रिए शौहर और ज़ौजा में अलगाव पैदा किया जा सके, जबकि वो उसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हाँ, ये और बात कि अल्लाह की तरफ से किसी को नुकसान पहुंचने वाला ही हो। द नेक्स्ट हराम इन इस्लाम इज़ सुसाइड, खुदकुशी, आत्महत्या। खुदकुशी को भी इस्लाम ने हराम करार दिया है, और एक मोमिन कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने सूरह अल-बकरा आयत नंबर 195 में इरशाद फरमाया, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने ही हाथों से अपने आप को तबाही में न डालो, और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ, बेशक अल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने वाले को पसंद करता है। वहीं अल्लाह ने सूरह अन्निसा आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया कि अपने आप को तबाह ना करो, बेशक अल्लाह आपके लिए मेहरबान है। नेक्स्ट हराम इन इस्लाम इज़ ईटिंग गुड्स ऑफ ऑर्फन, यतीमों का माल खाना। यतीमों के माल खाने को भी इस्लाम ने हराम करार दिया है, और जो लोग यतीमों का माल खाते हैं अल्लाह उन पर गज़बनाक हुआ है। यतीमों के बारे में अल्लाह ने सूरह अल-बकरा आयत नंबर 220 में इरशाद फरमाया, और वो तुमसे यतीमों के बारे में पूछते हैं तो कहो उनके सुधार का जो तरीक़ा अपनाया जाए अच्छा है, और अगर तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई ही हैं। अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों से बचाव पैदा करने वालों को अलग पहचानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें जहमत में डाल देता। वहीं यतीमों के माल को तकसीम करने के बारे में सूरह अल-अनाम आयत नंबर 152 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और यतीमों के माल को हाथ न लगाओ लेकिन ऐसे तरीके से जो अच्छा हो, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, और इंसाफ के साथ पूरा पूरा नापो और तोलो। हम किसी आदमी पर उसी काम की जिम्मेदारी का बोझ डालते हैं जो उसकी ताकत रखता हो। और जो लोग अपने माल को यतीमों के माल के साथ मिलाकर खाते हैं उन लोगों के बारे में सूरह अन्निसा आयत नंबर 2 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और यतीमों को उनका माल दे दो और बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ में न बदलो, और ना उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वहीं जो लोग यतीमों का माल नाइंसाफ़ी के साथ खाते हैं उन लोगों के बारे में सूरह अन्निसा आयत नंबर 10 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो लोग यतीमों का माल नाइंसाफ़ी के साथ खाते हैं असलियत में वो अपने पेट में आग भरते हैं, और वो ज़रूर भड़कती हुई आग में मुब्तला होंगे। नेक्स्ट हराम इन इस्लाम इज़ लाई, झूठ बोलना। झूठ बोलना जो है वो दो तरह का होता है, एक तो वो जो अल्लाह और रसूल पर झूठ बोला जाए, और दूसरा वो जो हम लोग आम जिंदगी में झूठ बोलते हैं। जो अल्लाह और रसूल पर झूठ बोला जाए उसके लिए अल्लाह सूरह अल-अनाम आयत नंबर 78 में इरशाद फरमाता है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बानों को इस तरह उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि वो किताब ही में से है जबकि वो किताब में से नहीं होता है, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता है, और वो जानबूझकर झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपते हैं। दूसरा झूठ वो होता है जो हम लोग आम जिंदगी में बोलते हैं, उसके लिए अल्लाह ने सूरह अल-तौबा आयत नंबर 119 में इरशाद फरमाया कि ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हक बात कहने के लिए अल्लाह ने सूरह अल-अनाम आयत नंबर 152 में इरशाद फरमाया कि जब भी बात कहो हक की कहो, चाहे मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के वादों को पूरा करो। झूठ के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके ज़्यादातर गुनाह आपकी ज़बान की वजह से होते हैं। झूठ के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है कि सच बोलकर हार जाओ। तो ये थे 10 वो काम जिन्हें इस्लाम ने हराम करार दिया है। अगर कोई शख्स इन कामों को अंजाम देता है तो वह अल्लाह से माफ़ी मांगे, बेशक अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह बहुत ही रहमान और रहीम है।
اور عہد کرتے ہیں کہ آگے سے کسی بھی حرام کام کو انجام نہیں دیں گے۔ اب لاسٹ میں ہم آپ کو ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتائیں گے جس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ The last haram in Islam is shirk۔ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے لیے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کا ساجی ٹھہرایا جائے، لیکن اسے نیچے درجے کے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کسی نے اللہ کا ساجی ٹھہرایا تو اس نے ایک بڑا جھوٹ گڑھ لیا۔ شرک کے بارے میں سورہ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اس چیز کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا جائے، ہاں اس سے نیچے درجے کے گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی ٹھہراتا ہے تو وہ بھٹک کر بہت دور جا پڑا ہے۔ وہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار کی اور پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، اس لیے جب تم جانتے ہو تو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ تو دیکھا ناظرین، شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور اس ایپیسوڈ کے متعلق اگر آپ کی کوئی کمپلین ہو یا آپ کا کوئی سجیشن ہو یا آپ کوئی بھی امپرومنٹ کرانا چاہتے ہو تو آپ بے جھجک ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ اسے بہت جلدی امپروو کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کا کوئی ٹاپک ہو تو وہ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس پر بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو پر کمنٹس کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بغیر کسی پریشانی کے مل سکیں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام، خدا حافظ۔